پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین اکرام. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی. ماہر تعلیم ہیں، مفسر قرآن ہیں، ماہر امور سماجیات ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، پیغام پاکستان جو آج کا پیغام پاکستان ہے اس کا آغاز ایک بڑی روح فرسا خبر کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں. مسجد ڈاکٹر صاحب، اس سے تعلق ایک مسلمان کا، مسلمان ریاست کا، یہ بڑا ایک بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. ہماری روح میں مسجد بستی ہے، اور مسجد خاص طور پر جب اس کا تعلق کسی تاریخ سے جڑ جائے یا جذبات سے جڑ جائے تو اس کی اہمیت اور دو چند ہو جاتی ہے. بابری مسجد ڈاکٹر صاحب پورے عالم اسلام کے لیے بالخصوص، اور ہم جو بر صغیر میں مسلمان جی رہے ہیں ان کے لیے بالعموم ایک زمانے سے وہ ایک اس کے ذریعے سے ہمیں اذیت دینے کا وسیلہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اب تازہ ترین تذکرہ اس کا اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ پچھلے ایک دو دنوں میں جہاں کبھی ہم تاریخی بابری مسجد دیکھا کرتے تھے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیا کرتے تھے، اپنے سینے ٹھنڈے کیا کرتے تھے، وہاں ہمیں ایک منظر دیکھنا پڑ رہا ہے جو بی جے پی نے ظاہر ہے اس کو بنایا ہے. ابھی وہ مکمل بھی نہیں ہوا کہ اس کا افتتاح کر دیا گیا، اور اس کا افتتاح بھی اس انداز سے کیا گیا جیسے کوئی اپنی فتح کا اعلان کرتا ہے یا کوئی بتانا چاہتا ہے کسی کو کچھ. تو اس میں ہر طرح کے لوگوں کو اکٹھے کیا گیا، شوبز کی شخصیات کو بلایا گیا، بزنس مینوں کو بلایا گیا، کھیل سے وابستہ لوگوں کو بلایا گیا، یہاں تک کہ جن ججز نے وہ فیصلہ دیا تھا مسجد کے خلاف ان کو بھی انہوں نے بھیجا تھا انویٹیشن کہ وہ آئیں. تو ڈاکٹر صاحب، یہ خوفناک ترین ایک منظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تاریخی بابری مسجد 9 صدیاں شاید قبل جس کو بنایا گیا تھا، اور 9 صدیاں جس نے ایک تاریخ کے طور پر موجود رہی وہ بابری مسجد، اب وہاں ڈاکٹر صاحب ایک مندر ہے اور یہ کیفیت ہے. پہلے تو ذرا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس موقع پر جذبات، احساسات اور خیالات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک بات جذبات اور خیالات کی ہے، وہ تو ایک طوفان ہے جذبات کا جو امڑ رہا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ اس وقت افسوس اور شوق کی کیفیت میں ہیں. ہمیں بھی اسی طرح سے صدمہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس صدمے کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے. اس کا یہ تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس مسئلے پر گفتگو کی جائے تو یہ جذبات و احساسات کا پہلو تو بالکل ایک الگ نوعیت کا پہلو ہے. اس کے اوپر تو کوئی دوسری بات ہے نہیں. ہر مسلمان کا دل دکھی ہے، چاہے وہ مسلمان پاکستان کا ہو اور چاہے وہ ہندوستان کا ہو یا پوری دنیا میں کسی بھی جگہ کا ہو، ان کا دل دکھی ہے. لیکن اس دکھ کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں. اصل بات اس دکھ کے مداوع کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بات کرنا چاہیں سنجیدگی کے جو 3 پہلو اور ہیں. ایک تو اس صورتحال کو جب ہم پہنچے کہ بابری مسجد کی جگہ پہ رام مندر بن گیا، تو اس میں کس کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اور مسلمانوں کا کردار کیا ہے، اور مسلمانوں کو اس صدمے کی جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھنا پڑا وہ اس کے لیے ازالہ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے. آخر 32 سال لگے بابری مسجد کو گرا کر اس کی جگہ پہ رام مندر بنانے کے لیے، اور ان 32 سالوں میں پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی، اور کسی بندے کو، کسی مسلمان ملک کے حکمران کو غیرت نہیں آئی، کوئی بین الاقوامی قانون حرکت میں نہیں آیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا ہمارے جذبات و احساسات کے ساتھ مسلمانوں کا کردار دوسرا پہلو ہے، اور پھر بین الاقوامی قانون جو ہے وہ تیسرا پہلو ہے، اور چوتھا پہلو ہے انڈیا کا اپنا دعویٰ کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں سیکولرزم کا، اس کا بھی پول کھلا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نگران وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی جناب انیک احمد صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انیک صاحب،
آپ کا بہت شکریہ. آپ ایک سفر میں ہیں، اس کے باوجود ہمیں وقت عنایت کر رہے ہیں. میں نے اخبار میں آپ کے بیانات پڑھے، بابری مسجد کے انہدام کے بعد وہاں رام مندر کی تعمیر کے سانحہ کے اوپر بہت زیادہ یعنی بولڈ اور کہنا چاہیے کہ ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ آپ نے بیانات بھی دیے، اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار بھی کیا. ہمیں لگا کہ واقعی پاکستان کا کوئی وزیر جس طرح اس موقع پر بات ہونی چاہیے تھی وہ بات ہمیں نظر آئی. تو کائنڈلی فرمائیے ہمارے اس پروگرام کے توسط سے بھی کہ کس طرح کے جذبات ہیں آپ کے بطور وزیر، اور کیا اقدام کیا ہے بھارت نے یعنی دنیا کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، یہ کیسا عمل ہے اس کا؟ دیکھیے، اس عمل کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عالم انسانیت ہے، جو ہماری عالمی برادری ہے، کیا ان کی جانب سے کوئی اس سلسلے میں کوئی مذمت آئی، کوئی جواب آیا؟ OIC کا جو بیان آیا وہ بھی اتنا زیادہ سخت نہیں ہے جتنا کہ اس معاملے کا تقاضا تھا. اور میں 84 سے جو حالات تبدیل ہونے شروع ہوئے ہندوستان میں اور BJP کے آنے کے بعد، اور جو 84 کا الیکشن تھا اس کے بعد یہ ہندوتوا کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر RSS کا معاملہ ہوا، رفتہ بات آگے بڑھتی چلی گئی. اب یہاں میں بھی آپ کی بات سن رہا تھا، سیکولر اسٹیٹ کی بات انڈیا کرتا ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک سیکولر ملک ہیں، لیکن کیا واقعی ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے؟ چند روز پہلے کی بات ہے کہ یعنی اگست سے پہلے کی بات ہے، پچھلے سال اگست سے پہلے کہ منی پور میں مسیحیوں کو قتل کیا گیا. 150 سے زیادہ مسیحی قتل ہوئے، ان کو ذبح کیا گیا. تو وہ اقلیت کوئی بھی ہو، وہ مسیحی ہو یا مسلمان ہو، ان کے ساتھ جو رویے ہیں وہ انتہائی ظالمانہ ہیں، اور یہ ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. یہ کام اگر الیکشن اسٹنٹ اگر ہے تو یہ الیکشن اسٹنٹ کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے. ہندوستان میں رہنے والے مسلمان وہ انتہائی اذیت کے شکار ہیں، بے شک وہ سماجی حوالوں سے بھی بے پناہ پریشان ہیں. ان کی جو ملازمتوں کا مسئلہ اس میں کہاں چلا گیا سیکولرزم؟ ان کے ایون یہ کہ یہ جو جسے ہم کہتے ہیں گجرات کا قصائی، یہ مودی، ان کے بارے میں ان کے رویوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہمارے خطے کا جو نیتن یاہو ہے وہ مودی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. غزہ میں نیتن یاہو نے کیا کیا اور کر رہا ہے؟ مسلسل ہزاروں لوگ وہاں شہید ہو گئے، ہمارے معصوم بچے وہ بھی شہید ہو گئے. تو نیتن یاہو ان کے ذہن میں بھی آنے والا الیکشن ہے، حالانکہ ان کی گورنمنٹ مخلوط گورنمنٹ ہے، کمزور گورنمنٹ ہے. نیتن یاہو کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، جن کے مقدمات چل رہے ہیں. انہیں کمزور لوگوں کو بے ساکھیاں درکار ہوتی ہیں. مودی صاحب نے جس طرح کی چال چلی ہے اور وہ ہندوستان میں رہنے بسنے والوں سے یعنی ہندوؤں سے جو وہ اپنی انتخابی کیمپین میں بہت زیادہ مدد لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا یہ بابری مسجد کے ملبے پر آپ مندر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے، خوف کا عالم یہ دیکھیے کہ 8000 لوگ شریک ہوئے اس پروگرام میں جب انہوں نے اس مندر کا کی بنیاد رکھی، افتتاح کیا، اور 10,000 پولیس والے موجود تھے وہاں ان کی حفاظت کے لیے. بالکل صحیح. یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کون سی سوسائٹی ہے یہ؟ خطہ، یہ بر صغیر، یہ تو صوفیہ کا خطہ ہے، یہ تو بڑے نرم اور گداز دل رکھنے والوں کا خطہ ہے. یہاں ہندو جو بھائی ہیں ہمارے، انہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس خطے کا جو ماضی ہے، خوبصورت ماضی، اس کو یاد کریں. ہم نے اور آپ نے تہذیبی اشتراک کی صدیاں ساتھ گزاری ہیں، صدیوں کا سفر ہے ہمارا، ہم کس محبت کے ساتھ رہتے تھے. لیکن اگر سرکاری سطح پر یا حکومتی سطح پر اس قسم کے ظالمانہ رویے سامنے آ رہے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کریں، مودی صاحب کی باتوں میں نہیں آئیں. یہ مسلمان، بہت خوب انیک مسلمانوں صاحب، نے
میں آخری بات کہہ دوں، ان مسلمانوں نے ہندوستان کو تعمیر کیا ہے. واہ واہ. انیق صاحب میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب بھی موجود ہیں، اور آپ نے یہ جو بات کی کہ اس وقت خوف کا عالم ہے، یہ تو ان کا عالم ہے نا جو اتنا ظلم کر رہے ہیں. تو جو بیچارے مظلوم ہیں، جو مسلمان ہیں، اب ان کے خوف کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بھی کوئی بات کرنا چاہیں انیق صاحب کے ساتھ؟ جی بس انیق صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو بیان آیا بطور وفاقی وزیر بہت ہی خوش آئند ہے اس اعتبار سے کہ ایسے لگا کہ جیسے ہمارے جو زخم ہیں ان کے اوپر پہا رکھا گیا کہ کسی ذمہ دار آدمی نے ایک جاندار بیان دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باقی ہمارے مسلم حکمران ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات یا کوئی مذمت کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی؟ سر یہ میں نے بھی عرض کیا تھا کہ او آئی سی اتنا بڑا فورم ہے، وہاں بھی کوئی ایسا پراپر بیان نہیں آیا. وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، بہت اچھا لگتا ہے مجھے. وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنا. وہی کام ہو رہا ہے. بالکل بالکل. تو یہ گونگلوؤں سے جو مٹی جھاڑنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے کیا بری ذمہ ہو گئے. ایون یہ جو غزہ کا معاملہ تھا وہاں پر بھی یہ خادم یہ خاکسار بات کرتا رہا کہ رشی سوناک گئے، جان بائیڈن گئے، ٹونی بلنکن گئے. اور آپ دیکھیے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کا اس پروگرام میں شرکت کرنا یہ اس پروگرام کے وقار میں اضافہ کرتا ہے. یہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ہمارے استاد ہیں، ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ جاتا ہے ٹونی بلنکن اور جا کر یہ بات کہتا ہے کس سے، نیتن یاہو سے، کیا کہتا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرنے وغیرہ وغیرہ کوئی اس کے لیے نہیں آیا، میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا باپ یہودی، میری ماں یہودی اور میں یہودی. اللہ پورے عالم اسلام میں سے 57 مسلمان ریاستیں ہیں، کیا کوئی ایک بھی گیا؟ انیق صاحب کاش یہ آپ کی بات کتنی ویلڈ ہے اور جذباتی کر دینے والی ہے، کاش ان 57 ممالک سے کوئی اٹھتا اور جا کے بتاتا کہ میں بھی مسلمان ہوں، میرے والد بھی مسلمان تھے، اور کاش کوئی ایسا ہم میں بھی ہوتا. ماں بھی مسلمان ہے، اور ہوا سماکم المسلمین، ہماری شناخت کے لیے، اور شناخت کیا ہمارے فخر کے لیے ہمارا مسلمان ہونا کافی ہے. دیکھیے ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. کوئی ایک مسلمان ریاست اگر جاتی ہے تو اس پر سینکشن لگ سکتے ہیں، ان کا رہنا مشکل کیا جا سکتا ہے. 4 6 8 جو بڑی ریاستیں ہیں مسلمان ریاستیں، 57 اہم ریاستیں، 9 10 سے زیادہ نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی کم ہیں. یہ پاکستان ہے، سعودیہ ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ایجپٹ ہے، ترکی ہے. یہ ایک وفد جائے اور ایک وفد جا کر بات کرے یہ نیتن یاہو سے، ان سے کہیں کہ ہم انسانیت کے نام پہ بات کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ لندن میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد مظاہرہ کرتے ہیں یہ غازہ کے حملوں پر، نیتن یاہو کے خلاف. اور ان مظاہروں میں مسلمان کم ہوتے ہیں، غیر مسلم زیادہ ہوتے ہیں، کرسچن زیادہ ہوتے ہیں. ایون یہ کہ جو ہمارے جو ہیں، یہ جو بہرحال یہ انسان ہیں، انسان کے دل دھڑکتا ہے. اور ہم الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہیں، ہم خدائی کنبے کے فرد ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جسے اللہ کہتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، وہ سامنے والے ایک مظلوم کی حمایت میں نہ ہی صرف اس کی مظلومیت کو محسوس کرے بلکہ اپنے حصے کا کام کرے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ انیق صاحب، آپ نے پوری امت کی گویا کہ ترجمانی کر دی اور ملٹیپل یعنی کثیر الجہت جو ہمارے معاملات ہیں ان کی طرف اشارہ بھی کر دیا، اپنا بیان بھی دیا اور کچھ راہ عمل بھی متعین فرما دی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. وہاں تشریف فرما ہے ان سب کو بڑا مؤدبانہ سلام. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ڈاکٹر صاحب یہ انیک صاحب تھے اور ان کے جذبات، یعنی باوجود اس کے کہ بندہ جب وزیر ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی قلمدان ہوتا ہے، کوئی آفیشیل حیثیت ہوتی ہے، تو وہ بہت محتاط الفاظ کا استعمال کرتا ہے، لیکن یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ جس میں بطور مسلمان بڑی شاندار انہوں نے بات کی۔ اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ یعنی کیوں ہم یعنی زیادہ ہونا چاہیے ہمیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے کچھ یعنی کہ لٹمس ٹیسٹ ہیں یا کچھ لیمٹس ہیں، ان سے آگے بات بڑھے تو کہیں اظہار تو ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہو پاتا؟ دیکھیں میں نے تو یہ عرض کیا ہے کہ خاص طور پہ یہ جو بابری مسجد کا مسئلہ ہم لیتے ہیں تو 32 سال گویا انہوں نے انتظار کیا ہے، انتظار کیا، بڑا طویل انتظار اور کیا، بڑا طویل انتظار کیا ہے کہ کوئی ان میں ایسا مسلمانوں میں ایسا حکمران ہے جو اس کی کوئی ریزسٹنس کا باعث بنے، کوئی رکاوٹ کا باعث بنے، کوئی ان کے اوپر دباؤ آئے۔ کہیں سے کسی طرف سے کوئی دباؤ نہیں آیا، کوئی عالمی پریشر نہیں آیا، کوئی عالمی برادری نے اس کے اندر کوئی انٹرفیئر نہیں کیا۔ وہ مسلمان بیچارے وہ وہاں کی کورٹس کے اندر، انڈیا کی کورٹس کے اندر اپنے کیس لے کے گئے ہیں اور بھارتی سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا رام مندر بنانے کے حق میں۔ اب وہ کہاں جائیں؟ انصاف بھی اسی طرح کا ہو رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں چاہیے تو یہ تھا کہ عالمی برادری اس کے اوپر پریشر ڈالتی۔ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ ایک پہلو تو ہے جذبات و احساسات کا جس کا سب ہم اظہار کر رہے ہیں، دوسرا پہلو ہے امت مسلمہ کی بے بسی اور بے حسی کا، کہ 32 سال کوئی حکمران ایسا نہیں ہوا اور کوئی عالمی برادری میں سے کوئی ایسا نہیں ہوا، نہ مسلمانوں میں اور نہ غیر مسلموں میں سے کوئی ان کو روکتا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ اسلامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ انسانی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اور پھر آخری بات جو ان کا سیکولرزم کا دعویٰ ہے جس پہ انیک صاحب نے بھی بات کی، بات یہ ہے سیکولرزم تو تب ہے، یہ تو ہندوتوا ہے، سیکولرزم تو تب ہے تب جب سارے مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو، ساری اقلیتوں کو اپنے اپنے جو ہے وہ عقیدے اور اپنے جو مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کا کھلی آزادی دی جاتی ہے، ان کی حفاظت کا حق دیا جاتا۔ جب ایسا کچھ نہیں ہے تو صرف اور صرف ہندوؤں کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے یہ جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے انہوں نے تو ہندوتوا کو اپنا نقطہ نظر بنایا ہوا ہے، اور جو اس بھارت میں یہ جو مودی نے اس کے مندر کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ یہ آئندہ 1000 سال کے بھارت کی بنیاد رکھی ہے، تو کس طرح کا بھارت جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اسی طرح کا نیا بھارت ہوگا، وہ نیا بھارت، پرانا بھارت وہ نیا بھارت بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر صرف اور صرف ہندوؤں کا ہندوستان ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو وہ جینے کا حق نہیں دینا چاہتے۔ اور جو واقعات وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر مظالم کے، مسیحیوں کے اوپر مظالم کے مختلف واقعات جو ہیں، اور سکھوں کے اوپر مظالم کے جو مختلف واقعات محفوظ نہیں ہے، جب یہ اس طرح سے ہوتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا سیکولرزم بھی صرف اور صرف ایک کھوکھلا نعرہ ہے، حقیقت میں وہ ہندو ہیں اور ہندوتوا کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان کے خلاف اب عالمی برادری مسلمانوں کے خلاف تو اسی وقت اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی جو ہے عوام کے حقوق جو ہیں، اگر کوئی تھوڑی بہت ادھر ادھر کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ انڈیا کے خلاف کوئی نہیں اٹھتا۔ یہ جو بے حسی اور بے بسی ہم عالم اسلام کی دیکھ رہے ہیں، باقی عالم انسانیت کی بھی یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اسی پر بین الاقوامی قانون بھی حرکت میں نہیں آتا۔ اور مسلمانوں نے دیکھیں، مسلمانوں نے پوری اپنی تاریخ کے اندر کبھی کسی اقلیت کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا، اور کر سکتے بھی نہیں کہ کسی بھی مسلمان، کوئی غیر مسلم اقلیت ہو مسلمان ریاست کے اندر، تو ان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے جو ان کے مقدس مقامات ہیں نہ صرف یہ کہ ان کی حفاظت کریں بلکہ ان کو عبادت کرنے کا بھی حق اور اختیار حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی جو ہے عبادت گاہیں ڈھا دی جائیں یا گرا دی جائیں، نہ ہماری تاریخ میں کبھی ایسا ہوا، اور نہ ہی اسلام جو ہے اس طرح کی غیر انسانی کوئی حرکت کر سکتا ہے اور نہ سوچ بھی سکتا ہے۔ لیکن یہ انڈیا ہے کہ وہ نام سیکولرزم کا لیتے ہیں لیکن پوری طرح سے اپنے ہندوتوا کو نافذ کرنے کے لیے وہ برسر پیکار ہیں۔ اعوذ باللہ۔ ناظرین کرام، خلاصہ اس ساری بحث کا، اس گفتگو کا، اس درد کا یہ ہے کہ حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا کہ کوئی رکا ہی نہیں حادثہ دیکھ کر، اتنا بڑا حادثہ سانحہ ہو گیا، پورا عالم اسلام چپ ہے۔
ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ عالمی برادری نہیں بول رہی. مجھے لگتا ہے جب خود ہمیں یہ احساس کوئی نہیں ہے, ہمیں تکلیف نہیں ہے, تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آ کے ہمارے آنسو پوچھنے کی کوشش کرے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب آج تعلیم کا عالمی دن بھی ہے. تعلیم کی اہمیت سے روشناس کرانے کے لیے, لوگوں کو تعلیم کی اہمیت بتانے کے لیے ایک دن منایا جاتا ہے, تو لوگ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. تعلیم, ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ایک مسلمان کے نزدیک تعلیم کی اہمیت کیا ہے, علم کی اہمیت کیا ہے؟ بطور مسلمان اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے, ہمارے دین نے اس کی کس قدر اہمیت بیان کی ہے. پہلے تو مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ جب ہم کسی چیز کو اپنی پوری زندگی میں مکمل طور پر نافذ نہیں کر سکتے تو اس کا الگ ایک دن رکھ لیتے ہیں کہ تاکہ کم از کم سال میں ایک دفعہ تو اس کو یاد کر لیں. بالکل ٹھیک. تو تعلیم کا دن رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی دنوں میں تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یا اس کو خاص طور پر اس دن میں ہم نے یاد کرنا ہے اور اس کی اہمیت اجاگر کرنی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ تعلیم کو تو ہر دن, ہر لمحہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے رہنا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں تعلیم کے ذریعے سے روشنی پھیلاتے رہنا چاہیے. یا ڈاکٹر صاحب کم از کم سال میں جو بالکل اگنور کر چکے ہیں, ایک دن بیٹھ کے ہی سوچ لیں تعلیم کی اہمیت پہ. نہیں, کیا سوچیں گے ایک دن میں, سوچنے کی کیا, یہ تو ہم دن بناتے ہیں صرف اور صرف ایسے جیسے کسی فوت شدہ کے لیے ہم برسی منا لیتے ہیں یا کچھ منا لیتے ہیں, تو اس کے لیے دن بناتے ہیں, اور اس کی اور کیا حیثیت ہے. ویسے یہ بات ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک احساس یہ بھی ہوتا ہے کہ چلیں ایک فرض تھا جو ادا ہو گیا ایک دن میں بس. ہاں, تو ظاہر ہے جب آپ اس کو پوری زندگی کا فرض سمجھ کے کریں گے تو پھر آپ کو کسی ایک دن کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ اس کو پورے دنوں میں منانا پڑے گا. ٹھیک. بہرحال یہ چونکہ لوگوں نے رواج یہ ہے, اور یہ جدید جو تہذیب ہے اس کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے, مصروف اتنا ہو گیا انسان, اس کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ ہر چیز کا ایک دن, والدین کا ایک دن ہے, اس اساتذہ کا ایک دن ہے, ہر ایک کا ایک دن ہے, تو ماؤں کا دن ہے, تو اسی طرح تو یہ پھر تعلیم کا بھی ایک دن. تو جہاں تک تعلیم کی اہمیت کی بات ہے اسلامی نقطہ نظر سے, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ علم کے بغیر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو تفکر اور شعور کی ایک صلاحیت دی ہے, اس کی آبیاری ہوتی ہے علم سے. تو اگر علم نہ ہو تو پھر اس کی گویا جو روح ہے وہ بالکل بے مزہ رہے, اور اس کو کبھی بھی وہ شعور نہ آئے, اور اس شعور کی اس کیفیت کو وہ نہ پہنچ سکے جس کے ذریعے سے اس نے اس پوری زندگی کو سنبھالنا ہے. لہٰذا جب ہم اقرا کی بات کرتے ہیں کہ پہلی وحی کا پہلا جو کلمہ ہے وہ اقرا, سبحان اللہ, اور اقرا کا معنی ہے پڑھو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پڑھنے پر اور تعلیم حاصل کرنے پر کتنی اہمیت دیتا ہے. پہلا لفظ, پہلا پیغام, پہلی وحی ہی ہمارے لیے پڑھنے کی ہے, تعلیم کی. بالکل. لیکن اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مطلقاً پڑھنا نہیں ہے, اس لیے کہ مطلقاً اگر پڑھنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے اقرا کہنے پر پڑھ دیتے. تو جب مطلقاً انہوں نے اقرا کہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. واہ, بہت خوبصورت نکتہ ڈاکٹر صاحب. آپ, میں تھوڑی سی وضاحت ناظرین کے لیے کر دوں کہ اقرا کا جب کہا گیا کہ پڑھیے تو کیا پڑھنا ہے, کس لیے پڑھنا ہے, آپ نے نہیں پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے, ما انا بقارئ. ٹھیک ہے, اس طرح کا نہیں میں پڑھ سکتا, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اس کا ہم نے ترجمہ کر دیا اور مرادی مفہوم لے لیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, حالانکہ میں پڑھا ہوا نہیں, اس کا ترجمہ نہیں بنتا. بالکل ٹھیک. بالکل. ما انا بقارئ کا ترجمہ میں پڑھنے والا نہیں. تو جب میں پڑھنے والا نہیں تو یہ گویا انکار تھا کہ میں اقرا کے جواب میں نہیں پڑھوں گا. اور اس کو یہ جو ترکیب ہے ما انا بقارئ والی, یہ ترکیب قرآن میں استعمال ہوئی ہے اور وہ انکار کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے. جہاں سورۃ المائدہ کے اندر جہاں آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قربانی قبول ہو گئی, ایک قربانی قبول نہیں ہوئی. تو جس کی قربانی قبول نہیں, اس نے دوسرے کو کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو اس نے پھر آگے سے کہا کہ اگر تو میرے سامنے ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کی, لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک. بالکل ٹھیک ہے.
میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، ہاں میں ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں، میں ہاتھ جواب میں بڑھانے بھی والا بالکل نہیں، ٹھیک. ٹھیک ہے. اور کیوں میں ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، اللہ اکبر. مجھے اللہ کا خوف ہے، رب العالمین کا کاش خوف ہے، ہمیں بھی نصیب ہو اس لیے میں نے ہاتھ نہیں بڑھانا. تو مجھے قتل کرے گا، میں نے کوئی نہیں، میں نے ہاتھ بڑھانا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ فرمایا نبی کائنات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی لیے نہیں پڑھا کہ جب تک وہ مطلقاً اقرا کہتے رہے آپ فرماتے رہے ما انا بقارئ، اور جب فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق تو پھر فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا. سبحان اللہ. اس سے پہلے بات یہ ہے کہ بے مقصد تعلیم حاصل کرنے سے بہتر ہے نہ حاصل کی جائے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بے مقصد تعلیم حاصل نہ کی جائے. جب وہ بامقصد ہو تو پھر اس کو لازماً حاصل کیا جائے. تعلیم کی ڈائمنشن ہونی چاہیے، اور وہ ڈائمنشن کیا ہے؟ وہ ڈائمنشن کیا ہے وہ بھی پہلی وحی میں بتا دی گئی تھی کہ اس میں اقرا 2 دفعہ ہے، اور رب 2 دفعہ ہے، خلق 2 دفعہ ہے، انسان 2 دفعہ ہے، علامہ 2 دفعہ ہے. واہ اور یہ تکرار جو ہے نا یہ پوری کہانی کو پورا کر دیتی ہے. واہ، بہت یہ ہے مقصدیت پوری زندگی کی. یہ یعنی پوری زندگی کا احاطہ بھی ہو جاتا ہے اور اخروی زندگی کا احاطہ بھی ہو جاتا ہے کہ تعلیم اصل میں وہ ہے جو انسان کو رب سے ملا دے، اور یہی مقصد تخلیق ہے جس نے پیدا کیا. بہت خوبصورت. لہٰذا اگر اس ڈائمنشن کے تحت پڑھی جائے، اور تعلیم ہوتی ہی وہ ہے جو انسان کو معرفت الہی، جو آپ نے کہا معرفت الہی سے انسان کو جو ہے وہ آگاہ کرتی ہے اور پھر آشنا کرتی ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھتے بڑھتے انسان جو ہے اپنے جو حقیقی مقصدیت کو پہنچ جاتا ہے. تو تعلیم اصل میں انسان کو مقصدیت سے آگاہ بھی کرتی ہے، مقصدیت کے لیے تیار بھی کرتی ہے، مقصد تک پہنچاتی بھی ہے. اگر آپ کے پاس یہ ڈائمنشن نہیں ہے تو پھر وہ تعلیم کوئی نہیں ہے، پھر آپ مطلقاً بے مقصد تعلیم ڈاکٹر پڑھتے صاحب رہیں. یہ بہت خوبصورت بات ہو گئی، بلکہ بہت جامع بات ہو گئی. وہ اس طرح سے کہ یعنی 2-4 نظریات ہو سکتے ہیں لوگوں کے، کہ کچھ کہے گا کہ صرف دینی تعلیم ہی حاصل کرنا اصل تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے. تو وہ چونکہ غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سکھانے کے لیے کہہ دیا تھا، تو لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے یہ ڈیفائن کرتا ہے. اصل بالکل ٹھیک. یہی میں عرض کر رہا ہوں، تعلیم کا مقصد جو ہے نا وہ آپ کو اس بات کو ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ نے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. لہٰذا دینی علم اور دنیاوی علم ایسی کوئی ٹرمز نہیں ہے دین میں. جو ٹرم ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ علم ہے جو وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس کو العلم کہا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ایک علم ہے جو وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جو خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے. اللہ اکبر. لہٰذا یہ 2 بالکل الگ الگ ڈسپلن بن جاتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب اور کسی قرآن بھی کہتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اب العلم کا مقابلہ جو ہے احوا کے ساتھ احوا سے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اگر آپ ان کی خواہشات کا، تو خواہشات پر مبنی وہ نظام تعلیم ہے جس کا تعلق صرف اور صرف جسمانی مقاصد حاصل کرنا ہے، مادی مقاصد حاصل کرنا ہے. لہٰذا آپ اگر اس وقت کے مغرب کے پورے نظام کو دیکھ لیں کہ جو 1789 کا انقلاب ہے، انقلاب فرانس سے لے کر آن ورڈز آپ دیکھتے جتنا ٹیکنالوجیکل انقلاب آیا ہے، اور آج تک کے جتنے مقاصد ہیں وہ صرف اور صرف خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے. ٹھیک. لہٰذا یہ وہ خواہشات نفس کی تکمیل ہے جس کو اقبال نے کہا تھا شاخ نازک. اقبال نے کہا تھا دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. وہ شاخ نازک یہ ہے کہ آپ نے خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے کیا ہوا ہے، اور خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے جو بھی علم ہے اس کی حد کوئی نہیں ہے نا. آپ کیا کریں گے؟ مطلب what next؟ آپ نے اگر ایک خواہش پوری کر لی تو اس کے بعد کیا ہے؟ تو علم اصل میں وہ ہے جو وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہو، تو پھر اس کے مقاصد کی تکمیل میں آپ اوپر سے اوپر چلے جاتے ہیں، اور کبھی بھی آپ جو ہیں وہ
آپ کو عروج نصیب ہوتا چلا جاتا ہے اور کبھی آپ پیک پہ نہیں آتے، اور ایسا نہیں ہے کیونکہ پیک پہ آ کے پھر ڈاؤن فال آ جاتا ہے۔ واہ خوبصورت ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے، یہ تو آپ نے بہت خوبصورت وضاحت فرما دی اور آنکھیں کھول دی ہیں بہت سے لوگوں کی، میری بھی، جو بھی اس طرح سوچتے ہیں۔ یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ چلیے ٹھیک ہے، یہ تو ایک منزل اور مقصد اور منتہا جو ہے اس کے حوالے سے خوبصورت بات۔ اچھا، اب اس منزل کی طرف ایک آغاز سفر بھی ہم کرتے ہیں، اس کے لیے ظاہر اسکول بنتا ہے، اس میں ہم جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں 2 کروڑ 6 لاکھ بچے اسکول جانے سے محروم ہیں، تو اب آغاز ہی ہمارا نہیں ہو پا رہا، آگے مقصد تو بعد کی بات ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، 2 فیسلٹیز ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا بنیادی حق ہے، اور کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ جتنی مرضی غریب ہو، یہ 2 سہولیات ان کو مفت فراہم کرنی چاہیے۔ ٹھیک، ایک تعلیم اور ایک صحت۔ بالکل صحیح۔ جو گورنمنٹ اپنے عوام کو تعلیم اور صحت کی مفت فیسلٹی سہولت فراہم نہیں کر سکتی، اس کا مطلب وہ ناکام حکومت ہے۔ ٹھیک، یہ بنیادی تعلیم جو ہے، اب دیکھیں جو بڑے بڑے ممالک ہیں جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، ان کی ابتدائی تعلیم تو مفت ہے۔ تو مفت تعلیم اگر آپ حاصل کریں گے تو یہ حق ہے عوام کا۔ لہٰذا یہ جو آپ نے کہا 2 لاکھ 62 کتنے 2 کروڑ 62 لاکھ بہت بڑا فگر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف سکول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ بنیادی سہولیات فراہم نہیں ہیں، اور یہ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جو والدین ہیں جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے بچوں کو سکول بھیج نہیں پاتے، ان کی مجبوریاں یا ان کی مجبوریوں کو مینیج کرنا یہ بعد کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے ان کو سہولیات فراہم کرنے کی بات ہے۔ اگر بنیادی سہولت فراہم کی ہوئی ہو حکومت کی طرف سے، پھر اس کے لیے بہت سارے میئرز اور لیے جا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجتے ساری سہولیات فراہم ہونے کے باوجود، پھر ان کو پکڑا بھی جا سکتا ہے، ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، ان کی ایجوکیشن کی جا سکتی ہے، ان کو جو ہے قائل کیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے میئرز لیے جا سکتے ہیں کہ یہ بچے اسکول میں جائیں۔ لیکن بنیادی طور پر تو یہ حکومت کا حق ہے اور ریاست کا فرض ہے کہ وہ عوام کو یہ فیسلٹی فراہم کریں، پھر یہ بچے اسکول جانے کے قابل ہوں گے، وگرنہ تو یہ بہت، آپ سمجھ لیں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اگر اسکول نہیں جا رہے تو اس کا مطلب ہمارا مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ یہ مستقبل، بچے ہی تو مستقبل ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے اتنے بچوں کو تعلیم نہیں دی تو پھر آپ اپنے کیا آگے 8-10 سال بعد یا 10-20 سال بعد اپنے قوم کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ لہٰذا ان کو اسکول بھیجنا، حکومت کو جنگی بنیادوں پر ان کو اسکول بھیجنے کا بندوبست کرنا چاہیے، اور ان کو مفت سہولیات فراہم کرنی چاہیے، اور پھر یہ جو پک اینڈ ڈراپ کے مسائل ہیں اور مختلف طرح کے مسائل ہیں، یہ ترجیحی بنیادوں پر یہ چاہیے کہ ان کو یہ مسائل حل کیے جائیں تاکہ یہ اس طرح کے فگر جو ہیں ان کے اندر کمی واقع ہو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جنگی بنیادوں پر بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ بہت شاندار جملہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، کیونکہ آئندہ کی ہماری معیشت، آئندہ کا ہمارا مستقبل، آئندہ کی ہماری جنگیں وہ تعلیم ہی طے کرے گی۔ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ آگے نکل جائیں گے، دوسرے پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر ہمیں اپنے مستقبل کی فکر ہے اور ہم اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، اقوام عالم میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں وہ قائم رہیں، مدرسے قائم رہیں، ہم باعزت زندگی جی سکیں، تو یہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں انہیں اسکول میں لانا پڑے گا اور تعلیم کو مقصدیت دینی پڑے گی۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، انسانیت کا جو سب سے خوبصورت ایک رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ جب یہ رشتہ جڑتا ہے تو اس کی خوشبو سے معاشرہ بنتا ہے، اس کی خوشبو سے کائنات کی تعمیر ہوتی ہے، رحمان خوش ہوتا ہے۔ جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے ڈاکٹر صاحب تو شیطان خوش ہوتا ہے اور اس کی کرچیاں وہ انسانیت چنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس پہ ظاہر ہے اسلام نے بہت زیادہ توجہ دی ہے، نبی کائنات کی احادیث بہت زیادہ ہیں۔ آج کل معاشرے میں ڈاکٹر صاحب وہ میٹیریلزم زیادہ آ گیا ہے، یا پتہ نہیں ہماری تربیت ایسی ہو رہی ہے، تعلیم ایسی ہے، یا کیا ہمیں ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ رشتہ بہت ٹوٹتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ کچھ بڑی چیزیں خبروں میں آ جاتی ہیں، اخباروں میں آ جاتی ہیں، اس پہ زیادہ ڈسکس ہوتی ہے، لیکن معاشرے میں یہ چیز موجود ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب۔
اور طلاقیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب، اور اس میں ظاہر ہے آگے جا کے میں مزید آپ سے رہنمائی لوں گا. پہلے تو یہ فرمائیے کہ طلاق جیسا کام جب ہوتا ہے تو پھر اس کے افیکٹ معاشرے پہ کیا ہوتے ہیں، بھگتنا کیسے پڑتا ہے ہمیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے طلاق ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے کسی بھی فیملی سسٹم کے اندر، اور ایک پورے فیملی یونٹ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو اس کو آپ یوں دیکھیں کہ بنیادی طور پر ہم جب ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں گلوبل ولیج کے نام پر ہم اس پوری دنیا کے کلچرز جو ہیں مرج ہو رہے ہیں، تو اس کلچرل مرجر کے اندر جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اس کو کچوکے لگ رہے ہیں ہر طرف سے. اور سب سے بڑا جو تھریٹ ہے وہ یہ کلچرل مرجر، یہ ہمارے فیملی سسٹم کو ہے. اور فیملی سسٹم ہی وہ ایک سماجی بنیاد ہے جس کے اوپر معاشرے جو ہے قائم رہتے ہیں. ہمارے برصغیر کے معاشرے میں اور خاص طور پر پاکستان کے معاشرے میں ابھی تک چونکہ فیملی سسٹم موجود ہے، اور اس فیملی سسٹم کو جب ہم اس دنیا کے کلچر کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں تو وہ پھر چلتا نہیں ہے. اس کے نتیجے میں پھر بہت سارے بریک اپس آتے ہیں. دیکھیں، دنیا میں تو بریک اپس پہلے ہوتے ہی تھے، وہاں انہوں نے بریک اپس کو یا یہ جو طلاق ہے اس کو روکنے کے لیے اور طرح کے میئرز لیے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ یو کے میں جائیں تو وہاں پہ اگر کوئی شادی کرتے ہیں تو ان کو طلاق کے بعد پھر اپنی جائیداد 50-50 تقسیم کرنی پڑتی ہے. مشکل ہو گیا بہت. اب ظاہر ہے کہ جس نے طلاق دینی ہے تو اس کو پھر 50% جائیداد بھی دینی پڑتی ہے، تو وہ پھر سوچتا ہے کہ مجھے تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. تو یہ چیز بھی ان کو سدباب کیا انہوں نے، سدباب کرنے کے لیے، اور اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں. لیکن بنیادی طور پر فیملی سسٹم جب کولیپس کیا ہے تو اس کے بعد وہاں کی جو آبادی، وہاں کی جو ریشو مختلف، جو مغرب جب کہ ہم بات کرتے ہیں تو اس میں امریکہ بھی آتا ہے، اس میں یورپ بھی آتا ہے، اس میں آسٹریلیا نیوزی لینڈ بھی آتا ہے، اس میں جاپان بھی آتا ہے. وہاں کی ساری آبادی اسی طرح سے آپ دیکھیں، جاپان کے اندر ساری آبادی جو ہے وہاں پہ بچے نظر نہیں آتے، اور آہستہ آہستہ بچے جو ہیں وہ ان ساری جگہوں پہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. کیا مطلب؟ فیملی سسٹم ختم ہو گیا. جاپان کے اندر میرا ایک دوست رہتا ہے، وہ کہتا ہے وہاں پہ عام طور پہ خواتین شادی نہیں کرتی ہیں. ان سے کہیں بھی تو کہتے ہیں نہیں کرنی. اس پہ رپورٹس آئی ہیں. ہاں، رپورٹس آئی ہیں. وہ کیوں شادی نہیں کرنی؟ اس لیے شادی نہیں کرنی کہ وہ کیوں ایک بکھیڑا جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں، ذمہ داری کا بوجھ اٹھائیں. اور انہوں نے اگر کوئی اپنے کوئی جسمانی لذت کا سامان کرنا ہے یا کوئی اس طرح کی، ان کو ویسے اپرچونٹیز وہاں پہ بہت موجود ہیں، کسی اور فیملی سسٹم کو خام خواہ قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لہٰذا بنیادی یونٹ ہی ختم ہو گیا، اور بنیادی یونٹ ختم ہونے سے پھر پورا فیملی سسٹم ختم ہو گیا. نتیجتاً وہاں پہ بچوں کی پیدائش رک گئی، اور شرح پیدائش کے اندر اس قدر خوفناک حد تک جو ہے فقدان، اسکول بند کرنے پڑے، اور سارا کچھ ہوا. اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے اندر بھی آ رہا ہے آہستہ آہستہ. چیزیں وہی ہیں جو یہاں پہ یعنی رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا، اور وہی جو ایک دوسرے کے ساتھ جو بانڈنگ ہے، وفا، وہ ختم ہو گئی. اور وہ بانڈنگ شروع ہو گئی جو انلیگل بانڈنگ ہے، جس پہ کسی ویسٹ کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر تو کوئی پابندی نہیں تھی اور نہ ہے. وہاں کے اوپر وہاں تو جو مقدس رشتے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ تذلیل کا شکار ہوتے چلے گئے، کہ جب کسی چیز کا کوئی تقدس ہی باقی نہیں رہا، نہ محرم کا خیال رہا، نہ کسی اور محرم نہ محرم کا کوئی فرق ہی باقی نہیں رہا. تو یہاں بھی وہی کچھ آ گیا. لہٰذا آپ دیکھ لیں، اب پاکستان کے کلچر کے اندر آپ یہاں کے ڈرامے دیکھ لیں، مختلف ٹی وی چینلز کے ڈرامے دیکھ لیں، اور پھر وہیں عملی طور پر کلچر کے اندر دیکھ لیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے تعلقات استوار کر لیتے ہیں جو کسی صورت بھی جائز نہیں ہوتے، اور پھر وہ بریک اپ کا باعث بنتے ہیں. اور جتنے بھی آپ کیسز دیکھتے ہیں اس میں بریک اپ کے اندر مین وجہ آپ کو یہ لگتی ہے کہ خاتون نے کسی اور سے تعلقات استوار کر لیے تھے، یا مرد نے اس شادی کے دوران کسی اور سے تعلقات، انلیگل تعلقات استوار کر لیے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے دوسری تیسری شادی کر لی تھی. دوسری تیسری شادی بھی مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے خواتین، لیکن وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہمارے ہاں. وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور مرد بھی دوسری تیسری شادی نہیں کرتا، بلکہ وہ جو جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ناجائز تعلقات رکھتا ہے. ہاں جی، وہ ناجائز تعلقات رکھتا ہے، اور جائز تعلقات وہ کسی کے ساتھ جو ہے دوسری تیسری شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ شادی کرتا ہے تو پھر اس کو پھر ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے، پھر اس کے ساتھ
ساتھ جو ہے وہ چیزیں اور اس کے ساتھ چل پڑتی ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو طلاق کی شرح کے اندر اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ ہم اپنی جو تہذیبی اقدار ہیں ان سے دستبرداری ہے، اور اپنے اس فیملی سسٹم کی جو بنیادی اقدار ہیں ان کو اہمیت نہ دینا ہے، اور پھر جو شریعت نے جس چیزوں کی پابندی لگائی ہے حرام اور حلال کی اور جائز اور ناجائز کی، ان رشتوں کا تقدس ہم نے پامال کیا، جس کی وجہ سے یہ ریشو اس تک پہنچی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ طلاقوں پہ طلاقیں دیے جا رہے ہیں، اور طلاق دینا کوئی ایشو ہی نہیں رہ گیا. خواتین کے لیے طلاق لینا مسئلہ نہیں رہ گیا، اور مردوں کے لیے طلاق دینا مسئلہ کوئی نہیں رہ گیا، اس لیے کہ وہ ایک جگہ سے طلاق لیتے ہیں، دوسری جگہ شادی کر لیتے ہیں، وہ ایک جگہ سے طلاق. تو سب سے زیادہ جو سفر کرتا ہے اس پر مرد بھی دوسری شادی کر لیتا ہے، عورت بھی دوسری شادی کر لیتی ہے، اور سب سے زیادہ جو بچے ہیں وہ ان کے اوپر ایفیکٹ، ان کا تو بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس معاملے میں جس کا کوئی قصور نہیں ہوتا بچوں کا، سب سے زیادہ سزا وہی بھگتے ہیں بیچارے. سزا بچے ہی بھگتتے ہیں. اگر کوئی ایسے والدین ہوں، دیکھیں پرانے وقتوں میں پرانے وقتوں میں کیا ابھی تک بھی جہاں کوئی تھوڑی بہت بھی اقدار باقی ہیں، ایک بچہ ہو جاتا ہے تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ اب یہ فیملی کبھی نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ ماں اور باپ دونوں اپنے باہمی جتنے مرضی تنازعات بڑھ جائیں، جتنے مرضی اختلافات بڑھ جائیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کی جو ہے وہ پرورش کے لیے اور اس بچے کی اپ برنگنگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں اکٹھے رہیں. اگر ہم اکٹھے نہیں رہیں گے تو سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہوگا یہ بچہ ہوگا. تو یہ بچہ تو اس بانڈنگ کو بہت، اس وفا کو مضبوط کرتا ہے. اور لیکن آہستہ آہستہ اب دیکھیں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ بچوں کو چھوڑ کر، بچوں والیاں بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں، بچوں والے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی یہ بھی ایک کوئی ایسی باہمی وفا کا کوئی معیار اور بنیاد نہیں رہی، اور لوگ جو ہیں وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ پورا جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اور پورا جو معاشرہ ہے، اس کو دین کی جو بنیادی اقدار ہیں اس کی طرف آنا چاہیے. جو حلال جائز اور پاکیزہ رشتے ہیں ان کو پالنا چاہیے، اور جو ناجائز رشتے ہیں ان کو منقطع کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمارے جو ٹی وی ڈرامے ہیں، ہمارا جو میڈیا ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو ہمارے والدین ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تعلیمی ادارے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جب پورا ایک اکراس دی بورڈ ہر سٹیک ہولڈر اس میں اپنا کردار ادا کرے گا تو شاید ہم واپس آ جائیں، وگرنہ اس وقت جو سب سے بڑا تھریٹ ہے، میں نے شروع میں عرض کیا، وہ ہمارے فیملی سسٹم کو ہے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ناظرین اکرام، ایسا ہی نہیں ہے کہ اسلام نے چونکہ ہمیں کہا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اسلام یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ اور رسول کی بات ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے ایفیکٹس ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں. اگر یہی چلن رہے گا تو وقت پھر آتا ہے کہ آپ کے نہ بچے کہیں بچتے ہیں، آپ پر بھی وہ وقت آتا ہے، کوئی آپ کی بیوی نہیں ہوتی، کوئی آپ کا خامند نہیں ہوتا، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا. یہ مطلب شروع سے اگر ہم چل رہے ہوں، ایک فیملی ہو، تو آخر تک پھر سکون تبھی مل سکتا ہے. اسی لیے اسلام نے ہمیں کہا. تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس پر اگر اب ہم عمل کریں گے تو پھر معاشرہ باقی بچے گا، ورنہ یہ نہیں کہ ایک فیملی ٹوٹ گئی بلکہ ایک معاشرہ ٹوٹ گیا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر غور کریں، واپس آئیں اپنی اصل کی طرف. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہمارے مسائل بڑے متنوع ہیں، خاص طور پر اس دفعہ کی جو سردیاں ہیں ان کا بڑا عجیب رنگ اور ڈھنگ ہے. اس پہ بات ہو رہی ہے، ہم خود محسوس بھی کر رہے ہیں کہ سردی بڑی شدید ہے، سموگ ہے، دھند ہے، بارش کی اتنی زیادہ ضرورت ہے. ظاہر ہے فروٹس کو بھی ضرورت ہوتی ہے، انسانوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، فضا کو بھی ضرورت ہوتی ہے، تو لیکن بارش نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب ہم نے بات بھی پہلے کی تھی کہ اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے اس پہ ہم نے توجہ لوگوں کو دلائی تھی، اور میں نے اس کے بعد دیکھا تھا کہ بعض جگہ شاید ہماری بات سن کے یا ویسے لوگوں کو خیال آیا، کچھ مساجد میں نماز استسقاء کا اہتمام، اس کے گرافکس مجھے دکھائی دیے. ہم نے ڈاکٹر صاحب پچھلی اس پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ تو قومی سطح پر ہونی چاہیے بات، ہمارا وزیر اعظم اس پہ بات کرے. اللہ کا شکر ہے کہ اب خبریں میں دیکھ رہا تھا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے پورے ملک میں یہ اپیل کر دی ہے کہ 26 جنوری کو جمعہ کے روز پوری قوم کو چاہیے کہ وہ نماز استسقاء کا اہتمام کرے. تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب.
بالکل یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم نے جو پہلے بات کی تھی بارشیں نہ ہونے کی وجہ دیکھیں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہمارے گناہ عمومی طور پر ہمارے گناہ اس کی وجہ ہو سکتے ہیں، اور یہ جو موسمی یا موسمیاتی تبدیلیاں ہیں وہ تو ہم سمجھتے ہی ہیں، اور محکمہ موسمیات بتاتا ہی ہے کہ فلاں وجہ ہو گئی، فلاں وجہ ہو گئی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ وہ ہوتا ہے، افیکٹ ہے، کاز کچھ اور ہے. اور ہمارے اعمال کے ساتھ اس کی قرآن اس پہ تبصرہ کرتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. ظاہر پورا نظام بگڑ جاتا ہے، اور بگڑتا اس لیے نہیں ہے کہ اس پر کوئی اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیذیقہم بعد الذی عملوا، ان کے بعض اعمال کا بدلہ چکھانے کے لیے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں. تو اصل میں غلط روش سے لوٹ آئیں. ہاں جی، اصل میں یہ واپسی کی بات ہے. اب دیکھیں بڑی اچھی اور خوش آئند بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے، نگران وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ نماز استسقاء ادا کی جائے. بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ وجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی خصوصی طور پر، کہ جب لوگ جو ہیں وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بارش جو ہے وہ روک لیتا ہے، آسمانوں سے بارش رک جاتی. یہ خصوصی طور پر یعنی ایک ایسا عمل ہے جس کا بارش کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے. بلکہ اس حدیث کے اندر تو آتا ہے وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، کہ اگر یہ مویشی نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے تو کبھی ان کے اوپر بارش ہوتی ہی نہ. تو اندازہ کیجئے کہ یہ جو بارش کبھی کبھار ہو جاتی ہے یہ گویا انسانوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ جانوروں کی وجہ سے ہوتی. لہٰذا اس اعلان کے بعد کہ بلکہ اس اعلان سے پہلے کہ ہم نماز استسقاء ادا کریں، یہ بھی اعلان گورنمنٹ کو کرنا چاہیے یا ہمارے وزیر اعظم کو کرنا چاہیے تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ زکوٰۃ دینا شروع کریں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ فرمایا کہ ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے ڈائریکٹ، کیونکہ اس حدیث کے شروع میں آپ نے چونکہ فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، اس کے نتیجے کے ساتھ لزوم کا تعلق ہے. خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو اس کا ڈائریکٹ رزلٹس 5 ضرور ملیں گے. لہٰذا زکوٰۃ دینا شروع کریں، اصل معاملہ یہ ہے. تو جو لوگ زکوٰۃ میں کوتاہی کرتے ہیں وہ ختم کریں. اگر زکوٰۃ میں کوتاہی ختم نہیں ہوگی تو نماز استسقاء کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہلے گناہ تو چھوڑیں، جو گناہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ چھوڑیں گے تو پھر انشاءاللہ نماز استسقاء کا فائدہ ہوگا. نماز استسقاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کا لازمی طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کو میں نے عرض کیا خوش آئند بات ہے کہ ایک سنت عمل کی طرف ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے توجہ دلائی گئی یا اپیل کی گئی ہے، تو یہ بہت اچھا ہے. لیکن جب زکوٰۃ دینے والے جو زکوٰۃ کے یعنی صاحب نصاب ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو نماز استسقاء کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ساتھ یہ بھی اپیل کر دیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ دیں. یہ اپنے طرز عمل کے اندر تبدیلی ہوگی تو پھر انشاءاللہ نماز استسقاء کا فائدہ بھی ہوگا. ڈاکٹر صاحب، نماز استسقاء کا کوئی لفظ بہت سے لوگوں کے لیے نیا بھی ہوگا، تو اس کا طریقہ اگر آپ بیان فرما دیں. دیکھیں، استسقاء کا مطلب ہوتا ہے پانی مانگنا، کہ آپ کسی سے آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ پانی، اللہ تعالیٰ پانی دے، مہیا فرما دے، پانی دے دے. اب پانی دینے کے لیے، اس کے پانی مانگنے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کو استسقاء کہتے ہیں. یہ دعا بھی ہو سکتی ہے، سمپلی دعا، اور یہ دعا کے علاوہ نماز پڑھ کے اور دعا کی جا سکتی ہے، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ باہر کسی میدان میں نکل کر ایک خصوصی طریقے کے ساتھ دعا کرنا اور اس کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ بھی نماز استسقاء کا طریقہ ہے. یعنی تینوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بدوی لوگ آئے، دیہاتی لوگ، انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے تو جانور جو ہیں وہ بھوکے اور پیاسے جو ہیں وہ مر رہے ہیں، ہمارے معاملات بڑے خراب ہیں، بارش نہیں ہوئی. آپ بارش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے جمعے والے دن، آپ نے وہیں پہ ہاتھ کھڑے کر دی.
اور آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعائیں شروع کر دیں، ساتھ صحابہ کرام نے بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعہ تک ہوتی رہی، اگلے جمعے تک ہوتی رہی۔ اگلے جمعے پھر وہی آیا جی ہم تو ڈوب گئے، تو ہم تو مر گئے، دعا کریں کہ یہ واپس ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ یہ بارش جو ہے نا رک جائے، اور یہ اگر ہونی بھی ہے تو پہاڑوں پہ جا کے ہو، اور مختلف جگہوں پہ ہمارے اوپر نہ ہو۔ اللہم حوالینا ولا علینا، وہ ایک دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ویسے 2 رکعت پڑھ کے دعا کر لی جائے، اور تیسرا یہ کہ باقاعدہ اعلان کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کیا، اور آپ باہر اکٹھے ہوئے لوگ، آپ نے فرمایا ممبر وہاں لایا جائے، ممبر لایا گیا، آپ نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد دعا بھی کی، 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ اس کی ترتیب جو ہے اس کے بارے میں مختلف احادیث ہیں، ہم یہ کہیں گے سب جائز ہیں۔ اس میں کیونکہ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ عید کی نماز کی طرح نماز پڑھی، تو عید کی نماز سے پھر بعض لوگوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جس طرح عید کی نماز کے اندر زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اسی طرح زائد تکبیروں کے ساتھ یہ نماز ہوگی۔ بعض کا خیال ہے کہ نہیں، اس کو 2 رکعت نماز ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث میں یہ ہے کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد آپ نے دعا کی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے دعا کی۔ لہٰذا اس کی ترتیب بھی گویا دونوں طریقے، جس کو جو سمجھ آئے، دونوں طریقے ٹھیک ہیں کہ آپ اس کو دعا پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلے خطبہ پڑھا، پھر آپ خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں کچھ مسئلے مسائل بتائے، پھر دعا فرمائی، دعا کے بعد پھر آپ نے نماز پڑھی، یہ بھی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ دعا بعد میں کی، اور اس میں دعا کے طریقے میں ایک خاص ایک سمبولک ایک عمل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے، ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عام طور پہ دعا کرتے تھے، اس میں اس طرح بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بالکل قریب رکھتے تھے، اس طرح بھی کہ دور رکھتے تھے، اور اتنا بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی نظر آنا شروع ہو جاتی، اتنا بھی آپ آگے کرتے تھے۔ یہ تینوں جو دعا کے انداز ملتے ہیں پیارے لیکن اس میں ہتھیلیاں جو ہے اوپر کی طرف ہوتی ہیں، اور اس طرح سے دعا ہوتی ہے۔ لیکن جو نماز استسقاء کے بعد جو دعا استسقاء کی جاتی ہے، اس کے اندر خاص طور پر یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیاں یوں کر کے دعا فرمائی، اور اس پر پھر کچھ لوگوں نے بحث یہ بھی کی ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیاں نیچے کر کے دعا کرنے سے منع فرمایا ہے، لہٰذا وہ منع والی بات اس پر بھی صادق آئے گی، اور اس میں یہ جو آپ نے اس میں آتا ہے تو اس طرح نہیں کیا جائے گا، بلکہ سیدھی دعا کی جائے گی۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ استثناء ہے، نماز استسقاء کے اندر یہ ایک استثناء ہے۔ لیکن اس کو اگر آپ ان حدیث کی تفصیل دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی ہتھیلیاں کر کے اس طرح دعا کی اور بس اسی طرح کرتے رہے۔ لگتا یوں ہے کہ جس طرح چادر الٹنے کی بات ہے، بالکل، اگر آپ نے نماز پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رومال یا چادر جس نے لی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری الٹ لی جائے، تو سب اس نے پکڑ کے جو ہے نا لوگوں نے اس کو الٹا نیچے حصہ تھا وہ اوپر آ گیا۔ اسی طرح مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ بھی پہلے سیدھی یہ الٹی کی جائیں اور پھر اس کے بعد سیدھی کر لی جائیں، اس کو بھی الٹنے کے، تاکہ اس میں سمبولیکلی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس عاجزی کا اور اس خواہش کا اظہار ہے کہ اللہ ہمارے حالات خراب ہیں، تو ہماری حالت بدل دے۔ اور یہ اس کے اندر ہتھیلیوں کے اندر بھی یہی ہے، اور کپڑا الٹنے کے اندر، چادر کے الٹنے کے اندر بھی۔ لیکن اگر یہ کچھ بھی نہ کیا جائے، اس کے بغیر ہی 2 رکعت پڑھ کے دعا کر لی جائے تو بھی درست ہے، اور اعلان کر کے جیسے اب وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے، تو میرے خیال میں اس کو کھلے میدان میں ہونا چاہیے، اور علماء کرام کو چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے کے مطابق تمام اعمال اسی ترتیب سے کیے جائیں، تاکہ جو ہے وہ سنت طریقہ بھی ادا ہو، اور سنت کا احیاء ہونا یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت جو کوئی شخص احیاء کرے گا میری سنت کا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک گویا
قریب قرب قیامت ہم ہیں ہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء ہو رہا ہے، تو یہ بارش مانگنے کے ساتھ ساتھ، اور اگر اللہ کرے بارش ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ الگ ایک بلیسنگ ہے کہ سنت کا احیاء ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ کی آمد کا، تشریف آوری کا، رہنمائی کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ نماز استسقاء کے حوالے سے وضاحت فرمائی، احادیث میں جس طرح آتا ہے، پھر اس میں جو نکات تھے وہ بیان فرمائے۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب نے شروع میں جو بات بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اصل چیز رجوع الی اللہ ہے، اور وہ اپنے اعمال جہاں جہاں ان میں کمی اور کوتاہی ہے ان کو دور کرتے ہوئے پھر نماز استسقاء سنت کے مطابق کریں گے تو دوہرا اجر ملے گا، بارش بھی ملے گی، سنت کے احیاء کا ثواب بھی ملے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہے جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے اپنے اعمال پہ۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں ندامت ہو اور پھر ہم استسقاء کی طرف جائیں، سنت زندہ کریں، اللہ کرے بارش ملے۔ بڑی شدید ضرورت ہے، مخلوق خدا تڑپ رہی ہے، ترس رہی ہے۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔